سے جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن، لا یؤمن، لا یؤمن 3 بار آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال، کون ہے وہ شخص، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ آج اس چیز کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس حق کو حق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آ کر مجھے ہمسائے کے حقوق پر اللہ کی طرف سے پیغام دیتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے بار بار جبرائیل آتے اور آ کر مجھے کہتے کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اپنی امت مسلمہ سے یہ کہنا، اپنے ان صحابہ سے یہ کہنا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کے اندر بھی پڑوسی کے حق کو شامل نہ فرما دیں۔ یعنی جس سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، مجھے لگا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ حکم ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی پڑوسی کو اپنے مال میں سے حصہ بھی دو۔ لیکن آج مسلمان اس حق کو حق سمجھتا ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا فرمان ہے، یہ کتنا بڑا یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی تعریف اس کا ہمسایہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی کام کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، یا میں کوئی کام کرتا ہوں کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کام پر آپ کا پڑوسی آپ کی تعریف کرے وہ اچھا کام ہے، اور جس کام پر آپ کا پڑوسی آپ کی برائی کرے وہ برا کام ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم اپنے پڑوسی کے کتنے حقوق ادا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کا پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی ہو۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پڑوسی آپ کے بہت قریب ہے اور ایک آپ سے بہت دور ہے، نہیں۔ فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے ایمان سے، آپ کے عقیدے کے ساتھ اس کا عقیدہ مل رہا ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہے، تو یہ قریبی ہے آپ کا۔ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی بن گیا، یا آپ کا مسلمان بھائی آپ کا پڑوسی بن گیا، تو اس کو فرمایا والجار ذی القربى، یہ قریبی پڑوسی آپ کا۔ لیکن اگر آپ کے پڑوس کے اندر ایسا کوئی شخص جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ اس کا عقیدہ نہیں ملتا، تو فرمایا اس کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، فرمایا نہیں۔ بھائی پڑوسی کا حق ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ بھائی پڑوسی کا حق یہ ہے کہ آپ کے رہن سہن سے اس کی ذات کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بے اور تقریبات ہوتی ہے، ہم خرافات کے اندر گناہوں کے دلدل میں خود بھی ڈوبتے ہیں، اونچی آواز میں گانے چلاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ اب آپ کا پڑوسی وہ سننا نہیں چاہتا، تقویدار ہے لیکن بیچارہ کمزور ہے، وہ آپ کو بول نہیں سکتا، آپ خود ایک گناہ کر رہے ہیں، دوسرا اس کو گناہ میں شامل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اونچے وہ والیوم کے ساتھ آپ نے ٹیپ لگایا، گانے لگائے، اور گانے کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کی آرام کے اندر خلل پیدا ہوا، تو فرمایا یہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا اگر آپ دیر تک رات کو مجلس لگاتے ہیں اور بہت سارے دوست احباب رشتہ دار گھر والے اونچے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو ان کے گھر تک پہنچتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے آرام کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا اس معاملے میں بھی آپ پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کر پائے۔ کتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ فرمایا آپ کے زندگی کے اندر
کبھی آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض نہ ہو. فرمایا مومن ہے وہ جس کا پڑوسی اس کی تعریف کرے، وہ مومن ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا عمل کرنے والا تصور کرے. لیکن آج دیکھیں، اگر پڑوسی کمزور ہو تو ہم اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ممکن ہو ہم اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. پڑوسی کے حق کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یار اللہ کے رسول نے پڑوسی کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا یہ کیا ہے. اگر پڑوس کے اندر کوئی مالدار شخص ہو نا تو اس کی عزت تو ہم کرتے ہیں، لیکن پڑوسی غریب ہو تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور اس کے گھر میں میت ہو جائے تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم اس سے نہیں ملتے. اور اگر آپ کے پڑوس کے اندر کوئی امیر ہو اور اس کی کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم ساری خدمت کرتے ہیں، اس کے پیش رہتے، اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہم نے دین کو پیسوں کے ترازو کے اندر تول لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مالدار ہے اس کے ساتھ برابری والا معاملہ کیا جائے اور اس پر دین کو اور دین کے احکامات کو چلایا جائے. لیکن جو غریب ہے اس کے لیے کوئی دینداری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شفقت اور محبت نہیں ہے. آج یہی تو ہے. آج دنیا کے اندر دو قسم کا قانون ہے، مالدار کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے. مالدار اگر پوری دنیا کو لوٹ کے کھا جائے، کسی کو قتل کر لے، ہزاروں قتل کر لے، اسے عدالتوں سے بری کر دیا جاتا ہے. اور اگر غریب مجبوری میں آ کر کسی کے چپل چوری کر لے، کسی کے 1000 روپے چوری کر لے، اس کے لیے وہ عدالتوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نظم نہیں ہے. تو اس لیے مسلمان آج مسلمان کا ساتھ نہیں دیتا. آج ہم باہر جا کر ہوٹلوں کے اندر، روڈ اور چوکوں کے اندر اپنے محلے سے ہٹ کر باہر جا کر ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں اور ان سے اپنی تعریفیں سنتے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 شخص تعریف کے قابل ہیں. ایک جس کے گھر والے جس کی تعریف کریں وہ تعریف کے قابل ہے، ایک جس کا پڑوسی جس کی تعریف کرے وہ تعریف کا قابل ہے. ہم تو باہر بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بھائی جان، بڑی محبت کے ساتھ چھوٹے بچے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہمارا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، گھر میں ہمارا رویہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، اپنی بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. فرمایا نہیں، یہ دینداری نہیں ہے. اگر باہر والا اگر آپ کی تعریف نہ بھی کرے، آپ کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کریں، یہ اصل ایمان ہے. آپ کا پڑوسی آپ کی تعریف کرے، یہ اصل ایمان ہے. آج کون کرتا ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے کھانا کھایا، آپ کے بچے کھانا کھا کر سوئے، پڑوسی اور اس کے بچے بھوکے سو گئے، رات کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، تو فرمایا پوری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اس کو سمجھیں. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، درد دل رکھنے والوں کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کرتے تھے پڑوسیوں سے. فرمایا رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرو. آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے دکھ کے اندر، درد کے اندر سب سے پہلے پہنچنے والا آپ کا پڑوسی ہوتا ہے. اور میں نے کہا نا کہ پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس کے درد کے اندر، اس کے دکھ کے اندر، اس کی پریشانی کے اندر آپ شریک رہیں. ایک حق تو یہ.
دوسرا یہ کہ آپ کی ذات سے، آپ کے فعل سے، آپ کے قول سے، آپ کے رہن سہن سے آپ کے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو 2 بجے سوتے ہو اور آپ کا پڑوسی 10 بجے سونے والا، اس نے صبح ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ نے صبح سونا ہے. تو فرمایا کہ آپ اتنی آواز میں گفتگو کریں کہ آپ کی آواز آپ کے پڑوس میں نہ جائے. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی ایونٹ، کوئی شادی، کوئی تقریبات ہے تو اس خوشی کے اندر آپ اتنا زور سے کہا لگا کر نہ ہنسیں اور اتنا زور سے آپ وہ خرافات اور وہ معاملات نہ کریں کہ آپ کی آواز آپ کے پڑوسی تک پہنچے. یہ بھی اس کا حق ہے. آپ گھر کے اندر اگر کوئی اچھی چیز بناتے ہیں، آپ نے خدا نہ واسطہ آج کوئی اچھی چیز بنا لی، بریانی بنا لی، آج کوئی اچھا گوشت بنا لیا، تو فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسی کو دیں. اس میں سے چند ایک پلیٹ اپنے پڑوسی کو دیں، اس کا حق ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے اور مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے. اپنے کھانے میں اپنے مومن بھائی کو شریک کرتا ہے. اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی خوشی کے اندر اپنے مومن کو شریک کرتا ہے. یہ ایمان والا ہے. وہ فرمائے ایک حق اور بھی ہے، ایک حق اور بھی ہے جو حق آج تک مسلمان ادا نہیں کر سک رہے. اس دور کا مسلمان اس حق سے قاصر ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ اچھے اعمال کریں تو اپنے پڑوسی کو بھی اچھے اعمال کی دعوت دیں. ایسا نہیں ہے آپ نماز کے لیے آپ کا پڑوسی سویا ہوا ہے، اسے جگائے کوئی نہیں ہے، آتے ہوئے اپنے پڑوسی کا دروازہ بجا کر دعوت دیں اسے. قیامت والے دن وہ پوچھے گا کہ اللہ میں تو گناہگار تھا، مجھے تو اتنی عقل شعور نہیں تھا، میرا پڑوسی روز نماز کے لیے جاتا تھا، روز اچھے کام کرنے کے لیے جاتا تھا، مجھے اس نے کبھی دعوت نہیں دی، ہو سکتا ہے یہ مجھے دعوت دیتا تو میں اس کی دعوت میں آمنا وصدقنا میں کہہ دیتا اور اس کی بات کو اس پر عمل کر لیتا تو میں بھی آج جنت میں جانے والا بن جاتا. تو وہ شخص یہ شکوہ کرے گا. تو جہاں آپ اپنی خوشی کے اندر اپنے پڑوسی کو شریک کر رہے ہیں، اس کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہو رہے ہیں، تو وہاں اچھے اعمال کے اندر بھی اپنے پڑوسی کو شریک کریں. دروازہ بجائیں، اس سے بات کریں، اس سے کہیں. اصل اسلام یہ، اصل تبلیغ یہ، جا کر اس سے ملے، ملاقات کریں. بھائی میں صبح نماز کے لیے جاتے وقت آپ کا دروازہ بجاؤں گا. ایک دن نہیں اٹھے گا، دوسرے دن نہیں اٹھے گا، تیسرے دن نہیں اٹھے گا، چوتھے دن نہیں اٹھے گا، بالآخر وہ ایک نہ ایک دن اٹھے گا. اور اگر خدا نہ واسطہ وہ نہ بھی آئے، آپ کو ثواب پورا ملے گا. ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا صبح کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیا ہم 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض نہیں کی ہے، صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہم جمعے کو استعمال کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن عام نمازوں میں بالخصوص صبح کی نماز کے اندر ہمیں صف میں کوئی نظر نہیں آتا؟ مسلمانوں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہمارے پاس؟ اور پھر ہم شکوہ کرتے پھرتے کہ ہماری روزی کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر سکون اور چین نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے. کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوال کیا اپنے دل سے؟